یہ کہانی شہر کے پوش علاقے کے ایک خاندان کی ہے اور اس لیے حیرت انگیز ہے کہ انسان زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا کیا جتن کرتا ہے، اور کچھ لوگ زندگی کو بے حد آسانی سے نہایت خوبصورت ترین بنا لیتے ہیں۔ بس ضرورت آؤٹ آف باکس سوچنے کی ہے۔ شناخت ظاہر نہ کرنے کے وعدہ پر انہوں نے اس کہانی پر کام کرنے کی اجازت بھی دی اور تفصیلات بھی بتائیں۔ شہر کے پوش ترین علاقے میں 4 بھائی اور ان کے کنبے ایک بہت بڑے گھر میں رہ رہے ہیں، جن کے پاس اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں ہیں اور ان کا کاروبار ملک کے طول و عرض پر پھیلا ہوا ہے۔ بس اگر نہیں تھی تو ان کے پاس والدین کی نعمت نہیں تھی، اور یہ بھی بہت سال پہلے ایک حادثے کی وجہ سے ان سے چھن گئی تھی۔ ایک پلین کریش میں ان کے والدین ان سے بچھڑ گئے تھے۔ ان کے والد، جنہیں ہم اپنی آسانی کے لیے ملک سرفراز کے نام سے پکارتے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو ہمیشہ رزق حلال کھلایا تھا۔ یہ چاروں بھائی آپس میں عمروں کے زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے دوستوں کی طرح آپس میں ایک دوسرے کو پالتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ باپ کے چھوڑے ہوئے کاروبار کو بھی ترقی دیتے رہے، اور ان کی ان کوششوں میں خدا نے برکت ڈالی۔ ہم گفتگو کی سہولت کے لیے انہیں ملک خاندان کے نام سے پکارتے ہیں۔ جب بھی عید تہوار کا موقع ہوتا تو چاروں ایک دوسرے سے بس یہی کہتے کہ کمی ہے تو والدین کی، ورنہ رب نے انہیں سب کچھ دے رکھا ہے۔ ملک سرفراز کا اپنی اولاد کو رزق حلال کھلانا ہمیشہ کام آیا۔ چاروں بھائیوں نے بہت دیکھ بھال کر نہایت نیک سیرت لڑکیوں سے شادیاں کیں، اور یہاں بھی خدا نے ان کی مدد کی۔ اللہ نے ان سب کو اولادوں سے بھی نوازا، اور یوں ان کے کنبے مکمل ہو گئے۔ لیکن کمی تھی تو بس والدین کی، اور یہ کمی ان سب کو اکثر رنجیدہ کر دیتی۔ ایک روز بڑے بھائی کے بیٹے طلحہ نے، کہ جس کی عمر 9 سال تھی، کھانے کی میز پر ایک عجیب سوال کر دیا کہ پاپا، یہ ایڈاپٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دراصل اس سوال کی وجہ اسکول میں کچھ دوستوں کے درمیان ہونے والی گفتگو تھی، جس میں طلحہ کے ایک دوست نے اسے بتایا کہ وہ اپنے والدین کا ایڈاپٹ کیا ہوا بچہ ہے۔ بات یہیں تک رہتی تو اور بات تھی، لیکن طلحہ نے ایک عجیب و غریب سوال کر کے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ طلحہ کا سوال یہ تھا کہ پاپا، جب میرے دوست زبیر کے والدین اسے ایڈاپٹ کر سکتے ہیں تو ہم ایک دادا دادی کو کیوں ایڈاپٹ نہیں کر سکتے؟ یہ سن کر سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے، اور پھر ایک ایک کر کے ان سب کی آنکھوں میں ایک چمک آنے لگی کہ ہاں، ایسا خیال انہیں پہلے کیوں نہیں آیا۔ اور پھر سب جلد ہی اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ والدین کے ایک ایسے جوڑے کی تلاش کی جائے جنہیں ایڈاپٹ کر کے والدین کا مقام دیا جائے اور گھر کی اس اہم ترین کمی کو پورا کیا جائے۔ اور یوں سب نے مل کر اس گھر کے لیے والدین کی تلاش شروع کی، اور بہت جلد صدیقی صاحب تک جا پہنچے، جن کی ایک بیٹی تھی جو شادی کے بعد بیرون ملک جا بسی تھی، اور یہ دونوں میاں بیوی زندگی کی گاڑی کو کھینچ رہے تھے۔ بس انہیں زندگی میں خوشیاں بھرنے کا فن خوب آتا تھا، اور یہ اپنے ارد گرد خوشیاں بکھیرتے رہتے اور خوش رہتے تھے۔ محلے کے بچے بڑے غرض کے ہر فرد کو پیار، عزت اور احترام دینا کوئی صدیقی صاحب اور ان کی بیگم سے سیکھے۔ بس انہیں صرف یہی فکر رہتی تھی کہ ان کے پاس بڑھاپے کا کوئی سہارا نہ تھا، لیکن پھر رب کے بھروسے اور توکل پر وہ زندگی کی رونقوں میں خود کو مصروف کر لیتے۔ اور اب خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ملک خاندان کسی ذریعے سے صدیقی صاحب سے آ ملا اور ان سے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ بات بڑی عجیب تھی، بلکہ عجیب و امیر تھی کہ لوگ اپنے خاندان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بچے ایڈاپٹ کرتے ہیں، اور یہ خاندان اپنے والدین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے والدین ایڈاپٹ کرنے نکلا تھا۔ بالآخر عید الفطر کے چاند پر یہ بات مکمل ہوئی، اور صدیقی صاحب اور ان کی بیگم اس شرط کے ساتھ اس خاندان کے والدین بننے پر راضی ہوئے کہ وہ اپنے محلے سے ملنے اور محلے والے ان سے ملنے جب چاہیں آتے جاتے رہیں گے۔ یوں ملک خاندان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اب ان کی عیدیں تھیں، اور وہ ہر موقع پر اپنے ان والدین کی ہر طرح سے خدمت کرتے اور ان کی ہر خوشی، ہر ضرورت کا خیال رکھتے۔ اور صدیقی صاحب اور ان کی بیگم رب کے حضور سجدے میں گرے جاتے کہ رب نے زندگی کے اس موڑ پر انہیں 1 نہیں 2 نہیں 4 بیٹوں، بہوؤں اور پوتے پوتیوں سے نوازا تھا۔ بے شک یہ اس کی شان ہے۔